السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام بھائی اور تمام بہنیں اور پیارے بچوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو صحت مند رکھے، تندرست رکھے، عافیت سے رکھے۔ بہت جلد انشاءاللہ عید الاضحیٰ کا مبارک تہوار بھی آ رہا ہے، عید الاضحیٰ کا مبارک موقع بھی آ رہا ہے۔ اللہ پاک خیر عافیت کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار، بہت کم لوگ ویسے تو حاجی جو ہے حج پر گئے ہیں، لیکن جو بھی گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور سب کی قربانیوں کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ چلیے آج سے ہم باقاعدہ مرکبات کا چیپٹر ختم کر کے اب آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ حضرات کو سبق پڑھانے سے پہلے چند ایک پوائنٹس میں کلیئر کر دوں، سمجھا دوں۔ آپ کو یہ ساری باتیں لکھ لینی چاہیے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق آپ کے ساتھ ہے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے یا چھوٹے بچوں کے ساتھ ہے۔ اب ساری باتیں لکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، کاپی کے اندر نوٹس بنا لیجئے۔ یہ باتیں آپ کو انشاءاللہ آخری سبق تک کام آئیں گی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو اب سبق شروع ہو رہا ہے یہ زبر ہے۔ آپ کو ہر لفظ کے اوپر ایک چھوٹی سی لکیر نظر آ رہی ہوگی۔ یہ ٹیڑھی لکیر ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہے، اس کو زبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی کی طرح دو اور حرکتیں آتی ہیں، زبر، زیر اور پیش، ٹھیک ہے؟ تو زبر، زیر، پیش، ان کو حرکت کہتے ہیں، حرکت۔ حرکت اور حرکت کو جب جمع کریں گے تو حرکات، حرکت، حرکات، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے بتایا تھا نا، سنگولر پلورل، تو حرکت یہ سنگولر ہے، واحد ہے، اور حرکات یہ پلورل ہے، یہ جمع ہے۔ اگر ایک زبر ہو تو اس کو حرکت کہتے ہیں، اور زبر، زیر، پیش تینوں ہو تو پھر اس کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس لفظ کے اوپر یہ آ جاتا ہے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، اس کو متحرک کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحات ہیں، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جب ہم تجوید کو باقاعدہ شروع کریں، ابھی ہم نے تجوید شروع نہیں کری ہے لیکن کریں گے، پڑھیں گے، جب ہم تجوید شروع کریں گے تو یہ اصطلاحات آپ کو یاد ہوں گی اور پڑھنا آپ کو بہت آسان ہو جائے گا، سمجھنا آپ کو بہت آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو زبر، زیر، پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں۔ حرکت یہ واحد ہے، حرکات یہ ان کی پلورل ہے۔ جس لفظ کے اوپر زبر، زیر، پیش آ جائے ان کو متحرک کہتے ہیں، متحرک، ٹھیک ہے؟ یہ بات یاد رکھیے گا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ قراء حضرات کے یہاں جب تجوید وغیرہ پڑھائی جاتی ہے تو اس کے اندر زبر کو فتح کہتے ہیں، فتح، اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ زبر کو فتح، یہ ساری باتیں لکھ لیجیے، لکھتے رہیے۔ زبر کو فتح، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ ساری باتیں ابھی سبق میں نہیں آئیں گی، یہ جب آئیں گی تب آپ کو آسان ہو جائے گی۔ ابھی لکھ لیجیے ان کو، ابھی فی الحال لکھ لیجیے۔ ان باتوں کا تعلق جو میں بتا رہا ہوں بچوں کے ساتھ نہیں ہے، بچے کنفیوز ہو جائیں گے بیچارے، کہیں گے پتہ نہیں کون سی چیز لے کر کے آ گئے۔ زبر کو فتح، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ زبر جس لفظ کے اوپر آ جائے اس کو مفتوح کہتے ہیں، فتح مفتوح، اور زیر جس لفظ کے اوپر آ جائے اس کو مکسور کہتے ہیں، کسرہ مکسور، اور پیش جس لفظ کے اوپر آ جائے اس کو مضموم کہتے ہیں، ضمہ مضموم، ٹھیک ہے؟ یہ اتنی لمبی چوڑی چیز نہیں ہے، نہ سبق سے اس کا کوئی تعلق ہے، ابھی نہیں ہے، آگے ہوگا۔ یہ تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوا کہ سبق سے تعلق نہیں ہے۔ جن باتوں کا سبق سے تعلق نہ میں آپ کو پڑھاتا چلے جاؤں، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بعد میں جب کبھی ہم پڑھیں گے تب ہماری یہ چیزیں بہت کام آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اس کو یاد کر لیجیے گا، لکھ لیجیے گا۔ اب ایک چیز جو میں آپ بتا رہا ہوں بچوں کے لیے ہے یہ بات کہ بچوں کو زبر، زیر، پیش کی شناخت ضرور کروائیں، ان کو بتائیں کہ زبر کیسا ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے۔ زبر ہمیشہ لفظوں کے اوپر آتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو زبر ہے نا، زیر کی شکل بھی سیم ایسی ہی ہوگی، بالکل اسی شکل کا زیر ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے زیر ہمیشہ الفاظوں کے نیچے آتا ہے۔ ابھی زیر آیا نہیں ہے، جب آئے گا جب آپ دیکھیے گا زیر جو ہے یہاں پر ہوگا لفظوں کے نیچے کی طرف، زبر ہمیشہ اوپر ہوتا ہے۔ بچوں کو یہ فرق ضرور سمجھا دیں۔ اور پیش جب آئے گا، پیش جو ہے وہ واو کی شکل میں ہوتا ہے، چھوٹا سا واو بنا ہوا ہوتا ہے، اسی کو پیش کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بچوں کو اچھی طریقے سے زبر، زیر، پیش یہ تینوں چیزیں یاد کروا دیں، اور پھر اس کے بعد بچوں کو ہجوں کا طریقہ بتا دیں، سمجھا دیں کہ بچوں ان الفاظ کو ہجے کر کے پڑھتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے پڑھا تھا الف، اب اس کے اوپر جب زبر آ گیا تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بچوں کو بتائیں ہم اس کو ایسے پڑھیں گے، الف زبر آ۔ بچوں کو ایسے بتائیں کہ بیٹا یہ جو زبر ہے نا، یہ لفظوں کو ساؤنڈ دیتا ہے، یہ لفظوں کو آواز دیتا ہے۔ ابھی تک تو ان کے صرف ہم نام لے رہے تھے، ان کی کوئی آواز نہیں تھی، لیکن اب زبر لگ گیا تو زبر نے کیا کرا؟ الف کو آواز دے دی، الف زبر آ۔ یاد رکھیے گا کہ زبر کی آواز میں ہمیشہ منہ تھوڑا سا کھلتا ہے، اور آواز لمبی نہیں ہوتی، ایسے نہیں ہوتی، الف زبر آ، با زبر با، ایسے نہیں ہوتی۔ اگر آپ ایسے پڑھیں یا بچے ایسے پڑھیں تو یہ غلط پڑھائی کا غلط طریقہ ہے، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ بچوں کو یہ بتائیں آواز شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے، الف زبر آ، با زبر با،
تا زبر تا، جیم زبر جا. بچوں کو یہ چیزیں ضرور سکھا دیں اچھی طریقے سے. اچھا بھائی، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ میں نے اس کو الف پڑھا ہے. یہ بات بچوں کو نہ بتائیں کیونکہ بچے کنفیوز ہو جائیں گے. آپ سمجھ لیں الف یہ نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. اب آپ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں اب حیران ہو گئے ہوں کہ ابھی تک تو یہ الف پڑھا رہے تھے مرکبات میں، ابھی اس کو حمزہ کہہ رہے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ عربک لینگویج کے اندر الف اور حمزہ یہ دو الگ الگ لفظ نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہے. شیپ کا، بناوٹ کا فرق ہے. کبھی حمزہ ایسے بھی آتا ہے اور کبھی حمزہ ایسے بھی آتا ہے. تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ حمزہ یا الف؟ بہت آسان سا طریقہ ہے. میں نے بتایا نا، زبر زیر پیش، اس کو حرکات کہتے ہیں. جس الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، تینوں میں سے کچھ بھی آ جائے، تو سمجھ لیجئے وہ اب الف نہیں رہا، وہ نو مور الف، اب وہ حمزہ بدل چکا ہے، حمزہ سے بدل چکا ہے. حمزہ کی پہچان یہ ہے کہ حمزہ جب اس شکل میں آئے گا تو اس کے اوپر نیچے ضرور کچھ نہ کچھ آئے گا. اگر اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آ جائے، نیچے کچھ نہ کچھ آ جائے، تو وہ پھر حمزہ ہے، وہ الف نہیں ہے. الف ہمیشہ خالی آتا ہے، الف کے اوپر نیچے کچھ نہیں ہوتا. الف بالکل بیچارہ ہے، سیدھا سمپل ہے، اکیلا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ہم نے دیکھا اس کے اوپر زبر آ گیا اس قاعدے کے مطابق، تو پھر یہ الف نہیں رہا، یہ حمزہ ہو گیا. چھوٹے بچوں کو میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہ بتائیے گا ابھی، کیونکہ وہ بیچارے الف ہی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اب اگر ہم ان کو یہ حمزہ بتائیں گے تو ابھی کنفیوز ہو جائیں گے. ہمیں اپنی اس کلاس کو بہت آسان کر کے چلانا ہے، بہت اچھے طریقے سے بچوں کو پڑھانا ہے. بچے جب پڑھتے تھوڑے سے ہوشیار ہو جائیں، کچھ ان کو سمجھ میں آنے لگ جائے اور تھوڑا سا ان کی سوجھ بوجھ ہو جائے، پھر بچوں کو بتائیں بچوں ابھی تک ہم اس کو الف پڑھ رہے تھے، یہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے. جب تک بچے الف پڑھنا چاہیں پڑھنے دیجیے، ٹینشن مت لیجیے، نہ آپ لیجیے نہ بچوں کو لینے دیجیے. اگر کوئی الف پڑھتا ہے الف پڑھنے دیجیے، ابھی بعد میں دیکھیں گے. ابھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، ہم حمزہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، حمزہ زبر آ، با زبر با، ہم اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے. چلیے، یہ تو میں نے بتا دیا تھا کہ زبر کی آواز جو ہے وہ شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے، لمبی نہیں ہوتی. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آواز کو شروع کرتے ہی ختم کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں بنتا کہ ہم جھٹکا دینا شروع کر دیں. الف زبر آ، با زبر با ہوتا ہے نا بعض مرتبہ ہم نے سوچ لیا اوہو آواز کو ختم کرنا ہے تو ختم ایسے کریں گے، جھٹکا دیں گے. فا زبر فا، قاف زبر ق، ایسے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، جھٹکا نہیں دینا ہے، نارمل رہنا ہے بالکل. الف زبر آ، با زبر با، فا زبر فا، اس طریقے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آواز کو لمبا بھی نہیں کرنا ہے اور چھوٹا کرنے کے چکر میں جھٹکا بھی نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے، جب بچے اس طریقے سے سمجھ لیں، الفاظ کو پہچان لیں، تو پھر بچوں کو پورا پڑھائیں. چلیے میں پڑھاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ بچوں کے لیے، الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر دا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضا زبر ضا، طا زبر طا، ضا زبر ضا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ. دیکھیے آواز الف کے جیسی ہے، حمزہ زبر آ، یا زبر یا، یا زبر یا. حمزہ زبر آ، الف زبر آ، ساؤنڈ بھی ایک جیسے ہی ہے کیونکہ ایک ہی لفظ ہے نا، اس لیے آواز بھی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، بچوں کو اس طریقے سے پڑھائیں، اچھی طریقے سے سمجھائیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھائیں. بچہ پڑھ لے، سمجھ لے، پہچان لے، پھر بیک کاؤنٹنگ کی طرح وہی پہلا والا سبق یاد رکھیے گا. اب الٹا پڑھائیں، یا زبر یا زبر یا، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، واو زبر وا، اس طریقے سے پڑھائیں. بچہ اس طریقے سے بھی پڑھ لے، پھر اوپر سے نیچے پڑھائیں، نیچے سے اوپر پڑھائیں، بیچ بیچ میں سے پوچھیں. پھر وہی والا طریقہ آ گیا کہ پرچی کے اوپر الفاظ کو لکھ کر کے پھر پوچھیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس میں سے بھی کامیاب ہو جائے. پھر آخر میں قرآن مجید کھول کر کے اس میں سے پوچھیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے بچوں کو ہمیں سمجھانا ہے، بتانا ہے، پڑھانا ہے. بچہ اگر ان چاروں پانچوں طریقوں کو دیکھ کر سمجھ کر نہ پڑھ سکے تو بچوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، بچے کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک اس میں کامیاب نہ ہو جائے. اور ایک آخری بات کا خیال رکھیں کہ بچہ اگر اٹک اٹک کے پڑھتا ہو تو سمجھے کہ ابھی کوئی کمی باقی ہے. بچے کو خوب اچھے طریقے سے اس میں محنت کروائیں، جلد بازی کوئی نہ کریں اور جلد بازی کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. آہستگی سے پڑھائیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھائیں، آرام سے پڑھائیں. بس یہ بتا دیجیے کہ یہ زبر ہے، اوپر آتا ہے، آواز شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے، جھٹکا نہیں دیتے، اور آواز اس کی جب وہ نکلتی ہے تو منہ کھل جاتا ہے. الف زبر آ، با زبر با، جیسے کہ میں نے پوری تختی آپ کو پڑھا دی. وہ تینوں چاروں طریقے کام میں لائیے گا، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.